آج آپ سے فیصل آباد کے قومی و صوبائی اسمبلی کے ان 5 حلقوں کے حوالے سے اہم معلومات شیئر کروں گا۔ وہ کون سا ایک حلقہ ہے جہاں پر نون لیگ نے اپنا امیدوار تو فائنل کر لیا ہے، اس امیدوار کو وہاں پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیگر جو 4 حلقے ہیں وہاں پر نون لیگ نے امیدوار کن وجوہات کی بنا پر ابھی تک فائنل نہیں کیے، جبکہ میری معلومات کے مطابق نون لیگ کے سروے کے لیے 8 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرنٹ نیوز ود رانا حبیب میں آج آپ سے فیصل آباد کے قومی و صوبائی اسمبلی کے ان 5 حلقوں کے حوالے سے اہم معلومات شیئر کروں گا جن حلقوں میں نون لیگ نے ابھی تک اپنے امیدوار فائنل نہیں کیے۔ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان 5 میں سے وہ کون سا ایک حلقہ ہے جہاں پر نون لیگ نے اپنا امیدوار تو فائنل کر لیا ہے، مگر اس امیدوار کو وہاں پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو اس حلقے میں بھی شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ دیگر جو 4 حلقے ہیں وہاں پر نون لیگ نے امیدوار کن وجوہات کی بنا پر ابھی تک فائنل نہیں کیے اور وہاں پر اب کیا صورتحال ہے اور کون سے حلقوں میں نون لیگ نے دوبارہ سروے کروانے کا کہا ہے۔ ان حلقوں میں سب سے پہلا حلقہ NA 96 جڑاں ہے۔ جڑاں کے حلقہ میں طلال چودھری اور ملک نواب شیر وزیر میں ٹکٹ کے حصول کے لیے سخت جنگ جاری ہے، اور اس سلسلہ میں ایک روز قبل بھی ہونے والی نون لیگ کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز نے طلال چودھری کی پارٹی خدمات کو بے حد سراہا، اور اس موقع پر ایک مرتبہ پھر میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ بتایا کہ ملک نواب شیر وزیر حکومت کو گرانے اور ہماری حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے ساتھیوں میں شامل ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جس کے بعد میاں نواز شریف نے ہدایت کی کہ اس حلقہ میں دوبارہ سروے کروا کے جو امیدوار یہاں سے سروے رپورٹ میں بہتر آئے اسے ٹکٹ جاری کر دی جائے، جبکہ NA 96 سے جس امیدوار کو ٹکٹ ملے گی اور اس کے صوبائی حلقوں کی ٹکٹ بھی اسی امیدوار کی مشاورت سے ملیں گی، اور میرے ذرائع کے مطابق اگر وہاں سے NA 96 جڑاں سے اگر ٹکٹ طلال چودھری کو ملی تو وہ اپنے ساتھ PP 101 سے خان بہادر ڈوگر کو امیدوار لیں گے، جبکہ اگر ملک نواب شیر وزیر کو وہاں سے ٹکٹ ملی تو وہ PP 101 سے ملک شاہ دوان کو اپنے ساتھ امیدوار لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں امیدواروں کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس کا فیصلہ 8 تاریخ تک ہو جائے گا۔ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 8 تاریخ تک اس حلقے کا سروے مکمل کر کے رپورٹ دی جائے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں ہی وہاں سے امیدوار کا حتمی فیصلہ کر دیا جائے، اور یہ پارٹی کی طرف سے آخری سروے ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ فیصل آباد کا ایک ایسا حلقہ ہے جہاں سے نون لیگ نے اپنا امیدوار تو فائنل کر لیا ہے، مگر اس امیدوار کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی وہ حلقہ PP 106 ہے۔ PP 106 سے نون لیگ نے اسی حلقہ سے سابق MP شفیق احمد گجر کو فائنل تو کر لیا ہے، مگر شفیق احمد گجر کو اس حلقہ سے شدید ترین مشکلات کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ شفیق احمد گجر نے یہاں سے 2018 میں کامیابی کے بعد اس حلقہ کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور وہ PP 114 سے کمپین کرتے رہے۔ انہوں نے اس حلقہ سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب جب انہوں نے پارٹی ہدایت پر اس حلقہ میں دوبارہ کمپین شروع کی تو انہیں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس حلقہ میں جو گجر برادری سمیت مسلم لیگ نون کے جو اہم دھڑے ہیں وہ شفیق احمد گجر کی بجائے وہاں سے آزاد امیدوار جو ہیں چودھری علی اختر ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اب تک میری معلومات کے مطابق اس حلقہ سے جو بڑے دھڑے تھے جن میں گجر اور دیگر برادریوں کے دھڑے ہیں ان میں بابا فرید گجر، حاجی مشتاق، نمبردار شکور، رانا جاوید گروپ، مرزا منور گروپ، راجہ خالد عثمان گروپ اور سابق ناظم قمر عباس بانٹ کا گروپ شامل ہے۔ ان تمام گروپوں نے شفیق احمد گجر کی بجائے چودھری علی اختر کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ PP 106 میں تمام بڑے اور مضبوط دھڑوں کی طرف سے
آزاد امیدوار چودھری علی اختر کی حمایت کے اعلان کے بعد چودھری علی اختر کی اس حلقہ میں پوزیشن خاصی بہتر ہو گئی ہے اور مزید جو اہم دھڑے بھی ہیں ان کی حمایت بھی چودھری علی اختر کو حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ پی پی 106 میں شفیق احمد گجر کو نون لیگ کے ہی ایک سرگرم کارکن زاہد عمران گجر جو کہ وہاں سے سابق ناظم رہ چکے ہیں اور ان کا بھی وہاں پہ ایک مضبوط دھڑا موجود ہے، اور زاہد عمران گجر گزشتہ 4 سال سے اس حلقہ میں کمپین کر رہے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق زاہد عمران گجر نے نون لیگ کے سابق ایم پی شفیق احمد گجر اور ان کے بھائی حبیب احمد گجر کی طرف سے اس حلقہ میں دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کی یقین دہانی کے بعد ہی کمپین شروع کی تھی، اور اب وہ گزشتہ کئی سالوں سے اس حلقہ میں اپنا مضبوط دھڑا قائم کر چکے ہیں، مگر شفیق احمد گجر کی طرف سے دوبارہ اسی حلقہ میں کمپین شروع کرنے کے بعد اب شفیق احمد گجر کو نون لیگ کے جو اہم دھڑے کے رہنما ہیں زاہد عمران گجر ان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم حلقہ ہے وہ پی پی 112 ہے۔ پی پی 112، پی پی 110 اور پی پی 114 میں بھی پارٹی نے دوبارہ سروے کروانے کی ہدایت کی ہے۔ پی پی 112 میں 5 امیدواروں کے حوالے سے سروے کیا جا رہا ہے، جس میں اسرار احمد منی خان، رانا احسان افضل، اعظم مجید گجر، میاں ضیاء الرحمان اور سید ذیشان الہی شاہ شامل ہیں، جبکہ پی پی 114 میں سابق ایم پی شیخ اجاز احمد اور شیخ یوسف کے مابین سروے کیا جائے گا، جبکہ پی پی 110 میں میر حامد رشید اور رانا احسان افضل کے مابین دوبارہ سروے کروایا جا رہا ہے، حالانکہ اس حلقہ سے پہلے ہونے والے سروے میں میر حامد رشید کو ہی بہتر امیدوار قرار دیا گیا تھا، جبکہ نون لیگ کی قیادت نے پی پی 104 سمندری اور پی پی 107 ڈچکوڈ میں بھی دوبارہ سروے کروایا ہے، اور اس سروے رپورٹ میں پی پی 104 کے دوبارہ ہونے والے سروے میں بھی عارف گل کو مضبوط ترین امیدوار قرار دیا گیا ہے، جبکہ پی پی 107 ڈچکوڈ کے سروے میں سیف اللہ گل کو دوبارہ بہتر امیدوار قرار دیا گیا ہے، جبکہ ان حلقوں میں فیصل آباد شہر کا ایک اور اہم حلقہ پی پی 117 بھی شامل ہے، جہاں سے ٹکٹ کے لیے خواجہ رضوان اور ملک نواز کے مابین شدید مقابلہ جاری ہے، اور اس حلقہ میں بھی لیگی قیادت نے سروے کے بعد ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حلقہ میں بھی دوبارہ سروے کیا جا رہا ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق نون لیگ کے سروے کے لیے 8 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور 8 جنوری یا پھر 9 جنوری کو فیصل آباد کے ان پینڈنگ ہونے والے تمام حلقوں جن میں این اے 96، پی پی 112، پی پی 114، پی پی 110 اور پی پی 117 میں سروے کے بعد پارٹی کے امیدواروں کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔